This conference will now be recorded. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. بچے ہم لوگوں نے اکنامک سسٹم پڑھنا سٹارٹ کیا تھا. اکنامک سسٹم میں بچے ہم نے 3 ٹائپس آف اکنامک سسٹم ڈسکس کیے. سب سے پہلا اکنامک سسٹم ہم نے ڈسکس کیا تھا پلانڈ اکنامک سسٹم، جس کو کمینڈ پبلک اکنامک سسٹم، سوشلسٹک اکنامک سسٹم اور سینٹرلائز اکنامک سسٹم بھی کہتے ہیں. ہم نے پلانڈ اکنامک سسٹم میں پڑھا تھا کہ ڈیسیژن اور چوائسز ریسورس ایلوکیشن کی گورنمنٹ کر رہی ہے، اور اس کے کچھ فیچرز بھی ڈسکس کیے تھے کہ what to produce, how to produce and for whom to produce. یہ ایٹ دا ڈسکریشن آف دا گورنمنٹ ہوتا ہے کیونکہ ریسورسز پبلک اونرشپ میں ہوتے ہیں. پراپر ایڈمنسٹریٹو سسٹم ہوتا ہے، ریگولیٹڈ پرائس میکانزم ہوتا ہے، ریسورسز کو افیکٹولی یوٹیلائز کیا جا رہا ہوتا ہے اور بیسک نیسیسٹیز آف لائف کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح سے ہم نے اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز بھی پڑھے. اس کے بعد بچے ہم نے دوسرا اکنامک سسٹم پرائیویٹ اکنامک سسٹم، جسے مارکیٹ اکنامک سسٹم بھی کہتے ہیں، فری مارکیٹ سسٹم بھی کہتے ہیں، لیسز فیئر اکنامک سسٹم بھی کہتے ہیں اور کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم بھی کہتے ہیں، مادوی نظام بھی ہے. اس میں گورنمنٹ کی کسی بھی طرح کی کوئی انٹرونشن نہیں ہوتی، پرائیویٹ اونرشپ آف ریسورسز ہوتی ہے، اور ریسورسز جب پرائیویٹ پرسنز کے ہینڈز میں ہیں وہ ایٹ دا ڈسکریشن آف پرائیویٹ آرگنائزیشنز ریسورسز کو یوٹیلائز کیا جائے. اور ان کے اندر زیادہ تر پرائیویٹ اکنامک سسٹم میں زیادہ تر کمفرٹس لگژری گڈس پروڈیوس ہو رہی ہوتی، ویک اکنامک ایجنٹس کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہوتا ہے، سیلف انٹرسٹ پروفٹ موٹیو بھی ہوتا ہے. کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم جو ہوا ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے ہم نے بہت سارے اور ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز اس میں ڈسکس کیے تھے، اور سب سے لاسٹ میں اکنامک سسٹم میں ہم نے پڑھا تھا مکسڈ اکنامک سسٹم، جس میں کچھ ریسورسز پرائیویٹ اور کچھ پبلک اونرشپ میں ہوتے ہیں. مینس کو ایگزسٹنس آف پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر، پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر دونوں کی ایگزسٹنس ہوتی ہے. ایسے سسٹم کو ہم مکسڈ اکنامک سسٹم کہتے ہیں. اچھا بچے، اس چیپٹر کے سب سے لاسٹ میں ہم پڑھنے والے ہیں اسلامک اکنامک سسٹم. اب اسلامک اکنامک سسٹم، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، اس کے فیچرز کیا ہے، اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہے، ہم سٹارٹ کرتے ہیں ان کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے these are the characteristics of Islamic economic system. ون بائی ون ہر کریکٹرسٹک ہر فیچر کو ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلا فیچر بچے، اللہ رب العزت اس دنیا کا خالق و مالک ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کی ہر چیز کو بنایا، چاہے وہ زندہ ہے، لیونگ ہے یا نان لیونگ ہے. اچھا، اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا اور ہر چیز کی خوراک کی رسپانسبلٹی بھی اللہ رب العزت نے دی ہے. تو اللہ رب العزت کیا از دا سسٹینر. اللہ رب العزت اس دنیا کی ہر زیرو کو پالنے والے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بنایا ہے. اللہ رب العزت خالق ہے. تخلیق کس کی؟ اللہ رب العزت کی. ہر طرح کے ریسورسز کو، ہر طرح کی کریچر کو اللہ رب العزت نے بنایا، اور اس کی خوراک کی رسپانسبلٹی بھی کس نے لی ہے؟ اللہ رب العزت نے. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا.
اس دنیا میں ہر طرح کے چوپائے کو خوراک کون میسر کرتا ہے؟ پتھر میں کیڑے کو خوراک کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العزت نے کہا الحمدللہ رب العالمین، یہ تعریف ہے جو بندہ اللہ رب العزت کی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا نا سورۃ الفاتحہ کو میں نے اپنے اور بندے کے درمیان برابر برابر تقسیم کر دیا۔ تو جب انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا کہتا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، میرے رب کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب پالنے والا ہے نا، اور ہر جہان کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں جب انسان یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العزت کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ ٹھیک ہے نا بچے؟ تو بچے سب سے پہلا فیچر ہم نے پڑھا اللہ از دا سسٹینر، اس دنیا میں موجود ہر زیرو کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اب اگلا کانسیپٹ، اللہ از دا ٹرو آنر آف ایوری تھنگ، ہر چیز کا خالق، مالک، حقیقی ملکیت کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ ٹھیک ہے جی بچے، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، کس کے لیے بنائی ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ رب العزت ہر چیز کا مالک ہے، کیا ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کے مالک بن سکتے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے؟ بالکل بن سکتے ہو، اللہ نے آپ کو اختیارات دیے ہوں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ رب العزت نے کہا میں نے دنیا میں جو کچھ بھی بنایا تمہارے لیے بنایا۔ تو ہیومن بینگ کیا ہے؟ انسان کیا ہے؟ جسٹ دا ٹرسٹی آف ریسورسز۔ ٹرو آنر کون ہے؟ اللہ رب العزت۔ آپ انہیں استعمال کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، اللہ رب العزت نے ہر چیز آپ کے فائدے کے لیے بنائی۔ تو ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ٹرو آنر کون ہے؟ رب المشرقی والمغرب لا الہ الا ہو۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل میں یہ بتایا۔ مشرق اور مغرب کا رب کون ہے؟ اللہ، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو۔ ٹھیک ہے نا بچے؟ تو یہ ہر چیز کا بنانے والا، تو اللہ رب العزت is the true owner of everything۔ اچھا، کیا اسلام آپ کو کسی چیز کے اختیارات، اللہ رب العزت نے آپ کو سواری دی کہ آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے آپ کو پراپرٹی دی کہ آپ اس کو اپنے نام پر رجسٹرڈ نہیں کروا سکتے ہو؟ دنیا میں آپ اس کی ملکیت نہیں رکھ سکتے ہو؟ اللہ رب العزت نے آپ کو اس چیز سے منع تو نہیں کیا۔ یہ اختیارات اللہ رب العزت نے آپ کو دی ہیں، آپ اونرشپ رکھ سکتے ہو، اسٹیٹ اونرشپ آپ کی ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ہرگز اس کو منع نہیں کیا۔ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ اچھا، اب آپ نے دنیا میں رہتے ہوئے رزق کمانا ہے، کماؤ، اللہ رب العزت نے آپ کو منع نہیں کیا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین واللہ خیر الرازقین۔ اللہ رب العزت تو تمہیں بہتر رزق دینے والا ہے، وہ تو سب سے بہتر پاک رزق دینے والا ہے۔ لیکن اللہ کے آرڈرز کو ماننا ہے، اللہ کے رولز کو فالو کرتے ہوئے آپ نے صحیح طریقے سے، حلال طریقے سے، حلال ذرائع سے رزق کماؤ۔ ٹھیک ہے جی بچے؟ اس کے بعد بچے اگلا کریکٹرسٹکس ہے پریکٹسنگ آف ماڈریشن۔ میانہ روی کا درس دیتا ہے اسلام۔ فیئر ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز، ویلتھ کا آپ کو درس دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے فیئر ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے، ہر دنیا میں جتنے بھی زیرو موجود ہیں، انسان جتنے بھی موجود ہیں، ہر ایک کو خوراک میسر ہونی چاہیے، ہر ایک کو اچھا لباس میسر ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگوں کے پاس پیسے زیادہ، کچھ کے پیسے کم، اللہ رب العزت نے پھر تلقین کی۔ اللہ رب العزت نے کہا اللہ نے تمہیں نعمت سے نوازا، اللہ نے تمہیں مال دیا، اس میں غربا کا بھی حق ہے، اس میں یتیموں کا بھی حق ہے، اس میں مسکینوں کا بھی حق ہے، تو ان کو بھی دو۔ اللہ رب العزت تمہیں حکم دیتے ہیں۔ اللہ نے جس کو مال دیا، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے کہا اپنے بہن بھائیوں کا، یتیموں کا، غریبوں کا، مساکین کا خیال رکھو۔ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں دو وقت کا کھانا لینے کے لیے،
پیسے میسر نہیں ہے، خوراک میسر نہیں ہے، انہیں خوراک پرووائڈ کرو. اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا. تو اللہ رب العزت کا یہ حکم وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور رشتہ داروں کو اس کا حق دو، مساکین کو بھی، مسافروں کو بھی. مسافر ہو سکتا ہے اس کے پاس مال و دولت ہو، لیکن سفر کے دوران شاید اسے کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، اس کی مدد کرو. اور اللہ رب العزت نے آپ کو منع کیا ہے کہ بیجا خرچ مت کرو، فضول خرچی مت کرو. سورۃ الاسراء میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے، سورۃ بنی اسرائیل. اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں کیا کہا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے کس کے بھائی؟ شیطانوں کے بھائی ہیں. اور شیطان تو اپنے رب کا کبھی شکر ہی نہیں کرتا، وہ تو ناشکر ہے، وہ تو اپنے رب کا شکر گزار نہیں ہے، اس نے تو اپنے رب کی بات کو ہی نہیں مانا، بلکہ اپنی اللہ کی مخلوق کو، اپنے رب کی مخلوق کو بہکار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اسلام آپ کو ماڈریٹ لائف، میانہ روی کی زندگی، ایکسٹرا ویجنٹ سے آپ کو روکتا ہے. فضول خرچی، بڑھ چڑھ کے خرچ کر، اللہ رب العزت اس چیز سے آپ کو منع کرتے ہیں. اچھا، پروبیشن آف انٹرسٹ، آپ رزق کمائیں حلال ذرائع سے، سود کے قریب بھی مت جانا، گناہ ہے، اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا. اور اس میں ڈفرنٹ ٹائپس کے اشکالات پیدا ہو گئے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا بتائیے تجارت پھر کیوں حلال ہے، وہ بھی تو ایک ہی ٹائپ بن جاتی ہے. اس طرح سے یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہمیں ماننا ہے. سمعنا واطعنا، جب اللہ رب العزت نے حکم دے دیا ہم نے اسی وقت اس کو بجا لانا. تو اسلامک اکنامک سسٹم منع کرتے ہیں سود سے. آپ کسی کو پیسے دیتے ہیں 100 روپیز اور کہتے ہیں کل مجھے واپس کرو گے 110 دینے ہیں، اور اس میں ٹائم ویلیو آف منی، آج کے 1 روپے کی قیمت کل کے 1 روپے کی قیمت سے زیادہ ہے، تو کل جو تم مجھے 1 روپیہ دو گے اس کی ویلیو کم ہوگی، اس وجہ سے زیادہ پیسے دینا. اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. پروفٹ اور لاس شیئرنگ بیسس کے اوپر آپ انویسٹمنٹ کرو گے، بزنس کرو. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا کہا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی، جو لوگ سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہو پائیں گے مگر جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے کہا قیامت کے روز ان کی حالت یہ ہوگی، پاگل پن ہوگا، سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے ہوں، خبتی دیوانگی ہوگی. تو یہ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس سے نجات دلوائے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بالکل بچا کے رکھے. ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے یہ. اس لیے کس لیے دیکھیے گا، غور سے سنیے گا، ہمیں بڑا شش و پنج میں ڈالا جاتا ہے، ہمیں کنفیوز کیا جاتا ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا بیع، تجارت تو سود ہی کی طرح ہے، تو تجارت کو اللہ نے حلال کر دیا، سود کو اللہ نے حرام کر دیا. اب دیکھیں خود، حالانکہ اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، تجارت کو حلال کیا، اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا. حرام و حلال کی تمیز اور اس کا حکم تو اللہ رب العزت نے دیے. اور پھر جب اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئے بس وہ مان لو، باز آ جاؤ تم سود سے. اس سے پہلے، اس حکم سے پہلے جو کر چکے ہو اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا. مگر حکم نازل ہونے کے بعد جو ایسا کرے گا، آگ کا عذاب، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. اللہم لا تجعلنا من. اور آگ کا عذاب ابدی ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے. تو اللہ رب العزت نے سختی سے منع کیا ہے سود سے. ٹھیک ہے جی بچے؟ جی بچے، 6 فیچر ارننگ، رزق کماؤ. اللہ رب العزت نے آپ کو تجارت کا حکم دیا، لیکن اوتھینٹک انویسٹمنٹ کے ذریعے سے. گوڈز اینڈ سروسز، وہ گوڈز اینڈ سروسز جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال بنا دیا، آپ ان کے ذریعے سے رزق کماؤ. حرام چیزوں یا وہ چیزوں جس سے اللہ نے منع کیا ان سے آپ نے رزق، ان میں ٹریڈنگ، ان میں تجارت نہیں کرنی. تجارت بھی کرنی ہے لیکن ان چیزوں میں جس میں اللہ نے حکم دیا ہو. ٹھیک ہے نا بچے؟ جیسے الکوہلک پروڈکٹ بائی کر کے سیل کرنا
اللہ نے الکوہل کو تو حرام کر دیا، اس کی ٹریڈنگ بھی مت کیجیے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. اب رزق کھانا ہے حلال طریقے سے، پاک پکیزہ چیزوں سے جو اللہ نے حلال بنا دی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ حق طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال بھی مت کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر آپس میں کیا کرو؟ تجارت کرو، لین دین کرو، بائنگ اینڈ سیلنگ کرو، ٹریڈنگ کرو. ولا تقتلوا انفسکم، اور آپس میں ایک دوسرے کو مارو مت، قتل و غارت مت کرو. مال کے لیے لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بچا کے رکھے. تو ارننگ آپ نے کرنی ہے حلال ذرائع سے. یہ بھی فیچر تھا اسلامک اکنامک سسٹم کا جو ابھی ہم نے پڑھا. 7th فیچر ہے ہارڈنگ آف ویلتھ. ہارڈنگ کیا ہوتا ہے؟ پیسے کو اکٹھا کرنا، کیومولیٹ کرنا. اللہ رب العزت آپ کو اس چیز سے منع نہیں کرتے، لیکن بہت زیادہ ہر ٹائم اسی کاوش میں لگے رہنا، اسی کوشش میں لگے رہنا، بہن بھائیوں کو پیسے کی ضرورت ہو اور آپ اکٹھا کر کے بیٹھے ہوئے ہو، یہ چیز منع ہے. یہ چیز نہیں ہے ہونی چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھے. ٹھیک ہے جی بچے، تو آپ پیسہ کتنا رکھ سکتے ہو اس کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے، لیکن ہر ٹائم صرف اسی توگدو میں لگے رہنا، اسی سوچ میں، اسی کاوش میں لگے رہنا اور باقی معاملات اپنے دنیاوی سارے بھلا دینا، یہ بات ٹھیک ہے. اور جب اللہ نے کسی کو مال دیا ہو، جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، اس کو چاہیے اپنے غریب غربا بہن بھائیوں کا بھی، اپنے رشتہ داروں کا بھی، عزیز و اقارب کا بھی، یتیموں کا بھی، مساکین کا بھی خیال رکھے. ٹھیک ہے نا بچے؟ تو اس اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک بہت سے عالم اور درویش یقیناً لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں. اللہ نے اس چیز سے منع کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایکیومولیشن ہوتی جا رہی ہے، اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. اور جو لوگ سونا اور چاندی خزانہ بنا کر رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے بھی کس چیز کی وعید ہے؟ دردناک عذاب کی. اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بچائے. دیکھیے سورۃ الماؤن میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ ولا يحض على طعام المسکین. عذاب ان کے لیے بھی ہے. ایک تو ہے نا جو خرچ کرتا ہے، اب جو خرچ کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی تلقین کرے، جن لوگوں کے پاس مال و دولت ہے انہیں کہ آپ لوگ بھی خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں. اور اگر وہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلواتا تو اس کے لیے بھی عذاب. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھے. تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں سے بچا کے رکھے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے 8واں فیچر زکوٰۃ. اللہ رب العزت نے مال و دولت جو صاحب نصاب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض کر دی اور اس کا نصاب بھی مختص کر دیا کہ کتنا کس مال پہ کتنی زکوٰۃ آپ کو دینی ہے. 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی. اب اس کا 2.5%، 2.5%، 1/40 پارٹ بنتا ہے. وہ مال کا آپ نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک صاف کر دے گی. ٹھیک ہے جی بچے. اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کو بیان کیا اور ساتھ ہی ساتھ کہہ دیا زکوٰۃ. اللہ رب العزت نے کہا تم لوگ ٹائم ویلیو آف منی کے کانسیپٹ کہتے ہو کہ جی آج کے 1 روپے کی ویلیو کل کے 1 روپے کی ویلیو سے زیادہ ہے. آج میں آپ کو 1 روپیہ دے رہا ہوں، کل آپ مجھے 1 واپس کرو گے، وہ 1 روپے کی ویلیو کم ہوگی، اس کے اوپر ایڈیشنل دینا، وہ سود ہے. اور تم سمجھتے ہو سود سے تمہارا مال بڑھے گا، تمہارا مال اس سے بڑھتا نہیں ہے. اور تم زکوٰۃ دینے سے رک جاتے ہو کہ اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، اس سے کم نہیں ہوتا. اللہ اس سے مال کو دگنا کر دیتا ہے.
ٹھیک ہے جی بچے. تو زکوٰۃ کس لیے؟ معاشرے کے وہ لوگ، سوسائٹی کے وہ لوگ جو اپنی ضروریات زندگی پوری نہیں کر پا رہے ہوتے، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ 2 وقت کا کھانا خرید سکیں. تو امیر لوگوں جن کے پاس اللہ نے نعمتوں سے نوازا، جن کو اللہ نے نعمتیں دی ہوئی، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوا، ان کو چاہیے کہ اپنے غریب غربا بہن بھائیوں کو، مساکین کو، یتیموں کو، ان کو زکوٰۃ دے تاکہ وہ بھی اپنی ضروریات زندگی کو خرید سکے، اپنے بچوں کو 2 وقت کا کھانا میسر کر سکے. ٹھیک ہے نا بچے. تو زکوٰۃ بھی فیچر آف اسلامک اکنامک سسٹم. تو دیز آر دا فیچرز آف اسلامک اکنامک سسٹم. پہلا کوشچن، اور یہ کم از کم 2 سے 3 دفعہ ایگزام میں آ چکا ہو. اس کے بعد بچے اگلا کوشچن ہے، کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم، مادی نظام اور اسلامک سسٹم میں کیا فرق ہے؟ اس کا کمپیریزن بچے. کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم اور اسلامک اکنامک سسٹم، ان دونوں میں فرق ہے. سب سے پہلے کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم، ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، فل اکنامک فریڈم ہے، پرائیویٹائزیشن کا کانسیپٹ ہے، پرائیویٹ اونرشپ آف ریسورسز. لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ مال و دولت کو اکٹھا کرنے کی ہرس بہت زیادہ، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، جس کے پاس پیسہ ہے تو بہت زیادہ ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی نہیں ہے. ان ایکول ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن، کلاس بیس سسٹم بن جاتا ہے، اس میں کلاسز ڈیولپ ہو جاتی ہیں. ہم نے پڑھا ہے اس کے فیچر میں. اسلامک اکنامک سسٹم فیئر اور ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی تنقید کرتا ہے. زکوٰۃ، صدقات، خیرات ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہے تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ اپنی ضروریات زندگی نہ صرف اپنی بلکہ اپنے بچوں کی بھی ضرورت زندگی کو پورا کر سکیں. دوسرا کانسیپٹ ہے بچے ایکسپلائٹیشن. پرائیویٹ اکنامک سسٹم ایکسپلائٹ کرتا ہے ویک اکنامک ایجنٹس کو. اسلامک اکنامک سسٹم کے اندر ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی، ایسی ایکٹیویٹیز سے منع کیا جاتا ہے. اور وہ کون کون سی؟ منیمائز کیا جاتا ہے. ہیومن ایکسپلائٹیشن، گیمبلنگ، اسپیکولیشن، انٹرسٹ، کسی کے پیسے پہ خود عیاشی کرنا ایکسپلائٹیشن سے روکتا ہے. جتنے بھی سودی کاروبار ہیں کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم میں وہ بیس بن رہی ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ. بینکنگ سسٹم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹریڈیشنل بینکنگ سسٹم کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. کانسیپٹ آف انٹرسٹ اسلام میں سختی سے منع ہے. کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم میں مونوپلی، بہت سارے بزنسز کیومولیٹ ہو کے کارٹل بنا دیتے ہیں اور پرائس کارٹل بن جاتا ہے، مونوپلی سچویشن بن جاتی ہے، کمپٹیشن ختم ہو جاتا ہے. اسلامک اکنامک سسٹم اس چیز کو ڈسکریج کرتا ہے، ایکسپلائٹ نہیں کرنا. پرائیویٹ اکنامک سسٹم میں رائٹ ٹو اونرشپ ہے، انریسٹرکٹڈ، کوئی ریسٹرکشن نہیں، کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں. اسلامک اکنامک سسٹم اس پہ ریسٹرکشن نہیں لگاتا، لیکن اسلامک اکنامک سسٹم رولز ڈیفائن کرتا ہے. اللہ نے حدود مقرر کر دی ہے، ان حدود میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت نے آپ کو بہتر تجارت کا لین دین کے طریقے بتائے. آپ اس کے ذریعے سے رزق کما سکتے ہو، مال و دولت کما سکتے ہو. اس کے بعد بچے اگلا اکنامک فریڈم، انریسٹرکٹڈ اکنامک فریڈم، کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم. لیکن اسلام نے حلال اور حرام کی تمیز بتا دی. یہ چیز حلال، یہ چیز حرام. حرام سے جتنا چاہو جیسے چاہو کماؤ کھاؤ. حرام اللہ نے منع فرما دیا. دیکھیں اللہ رب العزت نے حلال رزق پہ آپ سے حساب لینا ہے، حرام پہ حساب نہیں ہے، اس پہ تو پنشمنٹ ہے، وہ تو گناہ ہے. اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے نا، وہ کیا ہے؟ حلال رزق پہ حساب. رزق کمایا تھا کہاں خرچ کیا؟ حلال رزق. حرام پہ تو پنشمنٹ ہے، منع کیا تھا، کیوں نہیں مانی اللہ کی بات؟ اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس کے بعد بچے اگلا کانسیپٹ ہے ریلیٹیو اسکیرسٹی کا کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم. اسکیرسٹی ہے لمیٹیشن، ریسورسز انسفیشینٹ نہیں ہے، سفیشینٹ ریسورسز نہیں ہے، انسفیشینٹ ریسورسز. تو لوگ کیا کرتے ہیں پھر؟ مال و دولت کو اکٹھا کرتے ہیں.
ہم مر گئے، ہمارے بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ اور اس سے مختلف طرح کے پھر وہ انسٹرومنٹس آ جاتے ہیں لوگوں کے۔ اسلامک اکنامک سسٹم میں کہا گیا کہ نہیں، اللہ رب العزت نے ریسورسز کو بڑی وافر مقدار میں پیدا کیا ہے، صرف کیا ماڈریشن کی ضرورت ہے، بیلنس، میانہ روی کے ساتھ چیزوں کو خرچ کرو۔ ویسٹیج آف ریسورسز، اس کی ایک مثال، بچے ہم لوگ پانی کا بہت زیادہ ضیاع کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں۔ اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم سمندر کے کنارے بیٹھے ہو، تم یہ ہرگز مت دیکھو کہ سمندر میں اتنا زیادہ پانی ہے، میں جتنا بھی استعمال کر لوں گا سمندر کو فرق نہیں پڑنے والا، تم یہ دیکھو تمہیں جتنی ضرورت ہے تم اتنا استعمال کرو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی بچا کے رکھے۔ ہیپینس ورسز منی، کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم۔ انسان خوش تبھی رہ سکتا ہے جب اس کے پاس مال و دولت ہوگی، مال و دولت نہیں ہے وہ خوش نہیں رہ پائے گا، ایسا تو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اسلامک اکنامک سسٹم میں صرف مال و دولت انسان کی خوشی کا ذریعہ نہیں بنایا، انسان کی خوشی کا کیا ذریعہ؟ اللہ پہ ایمان، اللہ پہ یقین، اور اللہ انسانوں کی ہر طرح کی ضرورت پوری کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا خوراک کا۔ ٹھیک ہے جی بچے۔ اچھا بچے، اس کے بعد اگلا کانسیپٹ ہے بچے شریعہ لا۔ شریعہ لا میں 4 باتیں، پیسے پہ پیسہ کمانا حرام، چارجنگ انٹرسٹ، پیسے کو صرف کمایا جائے اوتھینٹک انویسٹمنٹ کے ذریعے سے، گوڈز اینڈ سروسز سے، جینوئن ٹریڈنگ کے ذریعے سے، ایسی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنا جو گیمبلنگ، ٹوبیکو یا الکوہل میں ٹریڈنگ کر رہی ہیں، وہ بھی ممانع ہے، منع ہے۔ شارٹ سیلنگ اور نان ایسٹ بیک ڈیریویٹو میں بھی آپ کو اجازت نہیں ہے آپ انویسٹمنٹ۔ ٹھیک ہوگا جی بچے؟ تو بچے یہ 4 فیچرز ہے، میکنگ منی فرام منی، پیسے پہ پیسہ کمانا، اوتھینٹک انویسٹمنٹ سے ہی آپ، ٹریڈنگ کے ذریعے سے ہی آپ پروفٹ یا بزنس کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ان کمپنیز میں کرنا جو گیمبلنگ، ٹوبیکو یا الکوہل میں ٹریڈنگ کرتی ہیں وہ بھی منع ہے، اور شارٹ سیلنگ کرنا یا نان ایسٹ بیک ڈیریویٹو میں انویسٹمنٹ کرنا وہ بھی نہیں ٹھیک۔ اس کے بعد بچے موڈز آف اسلامک فائنانسنگ، 5 موڈز آف اسلامک فائنانسنگ ہے۔ سب سے پہلا موڈ آف اسلامک فائنانسنگ ہے مداربہ۔ مداربہ ورڈ ہے مزاربہ، اس میں 2 لوگ، ایک کے پاس پیسہ، دوسرے کے پاس ایکسپرٹیز۔ پیسہ جس کے پاس رب المال وہ انویسٹمنٹ کرے گا، اور ایکسپرٹ جس کے پاس سروسز ہیں وہ سروسز پرووائڈ کرے گا۔ بزنس کیا، دونوں کو پروفٹ ہوا، پروفٹ ہونے کے بعد انہوں نے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دی۔ ایسی موڈ آف فائنانسنگ کو کہتے ہیں مداربہ۔ ٹھیک ہے جی بچے۔ اگلا کانسیپٹ ہے بچے مشارکہ۔ مشارکہ ہوتا ہے شراکت داری، پارٹنرشپ کو کہتے ہیں۔ اب 2 لوگ ہیں، دونوں نے مل کے بزنس کیا، ٹریڈنگ کی، پروفٹ ہوا، دونوں نے ایگریڈ پروپورشن یا ایکول پروپورشن سے آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا۔ ایسی موڈ آف اسلامک فائنانسنگ کو مشارکہ، شراکت داری، پارٹنرشپ کہتے ہیں۔ تھرڈ ون بچے مرابحہ۔ گاڑی خریدنی ہے، گاڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بینک سے پیسے لیں گے تو اس پہ سود دینا پڑے گا، اور وہ منع ہے، ربا حرام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا سود سے باز آ جاؤ یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے۔ مرابحہ۔ اچھا بچے، اب کیا کیا جائے؟ آپ کو بینک گاڑی خرید کے دے دے اور اس پہ آپ رینٹ دیتے جاؤ، انٹرسٹ فری۔ ٹھیک ہے جی بچے، اس کی انسٹالمنٹ بھرتے جاؤ، مرابحہ۔ اللہ تعالیٰ بہرحال اس سے بھی ہمیں معاف فرمائے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کچھ چیزیں حلال، کچھ چیزیں حرام، کچھ ان کے مابین مشتبہ، شک شبے والی چیز۔ آپ نے فرمایا حرام سے تو بچنا ہے، شک شبے والی چیزوں سے جو بچے گا وہ حرام سے بچے گا، اور جو شک شبے والی چیزوں میں پڑ گیا وہ حرام میں داخل ہو جائے گا۔ ڈر ہے نا اس چیز کا، خوف ہے نا اس چیز کا، اور آپ نے ایک چرواہے کی ایگزامپل بھی دی اس سے۔
तो अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए। जो शक शुबे वाली चीजें हमें उनसे बचना है, हराम से तो बचना ही बचना। इसके बाद बच्चे थर्ड वन कॉन्सेप्ट के बाद फोर्थ वन कॉन्सेप्ट है इजारा। ये जस्ट लाइक लीजिंग कॉन्सेप्ट है कि एक एसेट एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, उसने आपको दे दिया, आपका नहीं हुआ, आप सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहे हो और इस्तेमाल करने के बदले में रेंट दे रहे हो। मुराबहा में वो आपका एसेट हो गया था, आप उसकी इंस्टॉलमेंट भरते जा रहे थे, ठीक है जी, जब तक उसकी पूरे मालियत आप पे नहीं कर देते थे, उसको कहते थे मुराबहा। और इजारा में आप वो एसेट उसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है, आप सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो और इस्तेमाल की उजरत पे कर। और इजारा व इक्तना लास्ट वन, इसमें और इजारा में फर्क किस चीज का? व इक्तना में ये कि एट द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये राइट होगा, आपके पास ये ऑप्शन है, अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो आप एट द एंड ऑफ द पीरियड इसको खरीद सकते हो, आपके पास इस चीज का राइट है। इसे कहते हैं इजारा व इक्तना। ठीक होगा जी बच्चे? तो बच्चे ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक हमारा रहता था, जो हमने आज मुकम्मल कर लिया। ठीक है बच्चे? तो आप लोगों को बच्चे इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार करना है। इस चैप्टर में से मैंने आपको पहले भी एनालाइज करके बताया, 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जामिनर हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है। ठीक है जी बच्चे? तो बच्चे अब हमारा सिर्फ चैप्टर 10 रह गया है, बाकी टॉपिक्स हमने मुकम्मल कर लिए हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं जल्द आप लोगों के साथ किसी क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है जी बच्चे? अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हमें इस्लामिक उसूलों को समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।